آج ایک نئے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ کوئی سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہی سوالات ہم نے کچھ ماہرین کے سامنے بھی رکھے۔ کئی سیارے اور راکٹ وغیرہ زمین سے خلا میں بھیجے جاتے ہیں، تو اس سے کیا زمین کا توازن تو نہیں بگڑ رہا؟ کیونکہ سیاروں کا حجم وزن وہ زمین سے مائنس تو ہو رہا ہے۔ سائنسدان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال آپ کے بھی سامنے ہے، سائنسدانوں کے سامنے بھی رکھا گیا، تو اس کا جواب بھی کچھ کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مریخ اور چاند پر نئی دنیا بسائی جا رہی ہے یا بسائے جانے کا امکان ہے یا بسائے جانے کا منصوبہ ہے۔ چاند اور مریخ کے علاوہ بھی دوسرے سیاروں پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ تیزی کے ساتھ دوسرے سیاروں پر زمین سے منتقلی شروع ہو جاتی ہے، تب زمین کا توازن بگڑنا ممکن ہے، اور جہاں یہ سارا کچھ لے جایا جائے گا وہ سیارے کا بھی تو ایک توازن ہے۔ تو اس کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک میں جو لکھا گیا ہے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے توازن اور نظم و ضبط کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اہم آیت جس میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے وہ سورہ رحمان میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور آسمان کو بلند کیا اور میزان یعنی توازن قائم کیا۔ یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط اور توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز ایک مخصوص انداز میں تربیت دی گئی ہے تاکہ کائنات میں ہم آہنگی برقرار رہے۔ اس میں زمین، آسمان، اجرام فلکی، کشش ثقل، قدرتی قوانین اور دیگر مخلوقات کے درمیان ایک زبردست توازن موجود ہے۔ یہی اصول انسانی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے، جہاں انصاف، عدل اور اعتدال کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ دنیا میں امن اور استحکام قائم رہے۔ ایک مرتبہ پھر سوالات کی طرف آئیے، وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھے تھے، بے شک آپ دوبارہ سے ان کو سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ جن کے سامنے ہم نے سوالات رکھے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ دلچسپ سوال ہے کہ کیا زمین سے راکٹ اور سیٹلائٹ وغیرہ بھیجنے سے اس کا توازن بگڑ رہا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے سائنسی تحقیق اور ماہرین کی رائے کیا ہو سکتی ہے؟ یہی رائے ہو سکتی ہے: نمبر 1، زمین کی مجموعی کمیت پر اثر۔ جب ہم راکٹ خلا میں بھیجتے ہیں تو وہ در حقیقت زمین ہی کے مواد سے بنا ہوتا ہے، یعنی وہی دھاتیں، ایندھن اور دیگر اجزاء جو پہلے سے زمین پر موجود تھے۔ جب راکٹ لانچ ہوتا ہے تو زیادہ تر ایندھن جل کر گیسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جو زمین کے ماحول میں ہی رہتی ہیں یا خلا میں بکھر جاتی ہیں۔ سیٹلائٹ یا دیگر خلائی مشین جو خلا میں بھیجے جاتے ہیں ان کا وزن زمین کی مجموعی کمیت کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہوتا ہے، اس لیے اس سے زمین کی کمیت میں قابل ذکر کمی نہیں آتی۔ نیوٹن کا حرکت کا قانون۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق ہر عمل کا برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ جب راکٹ لانچ ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والی گیسیں زمین کو ایک معمولی لیکن متوازن رد عمل فراہم کرتی ہیں، جس سے زمین پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا۔ زمین کا کشش ثقل کا توازن۔ زمین کی کشش ثقل کسی سیارے یا سیٹلائٹ کے جانے سے کمزور نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا زیادہ تر انحصار زمین کے مرکز کی کمیت پر ہے جو کہ انتہائی بڑی اور مستحکم ہے۔ اگرچہ بہت سے راکٹ خلا میں بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کا مجموعی وزن زمین کی کل کمیت کے مقابلے میں اتنا معمولی ہے کہ اس سے زمین کے توازن پر کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑتا۔ زمینی نظام پر کوئی خطرہ۔ اب تک کے سائنسی مشاہدات میں یہ نہیں پایا گیا کہ خلا میں راکٹ یا سیٹلائٹ بھیجنے سے زمین کے مدار، گرد یا توازن پر کوئی نقصان دہ اثر پڑ سکتا ہے۔ زمین ایک بہت بڑی کمیت رکھتی ہے، بہت بڑی کمیت، بہت بڑا وزن، اور اس میں سے چند ہزار یا لاکھوں ٹن مادہ کم ہو جانا اس کے نظام پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مستقبل میں کیا کوئی خدشہ ہے؟ اگر لاکھوں سالوں تک بہت زیادہ مادہ زمین سے خلا میں منتقل ہوتا رہے تو نظریاتی طور پر اس کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مقدار اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ زمین کے مجموعی توازن میں کوئی فرق پڑے۔ موجودہ رفتار سے جو راکٹ اور سیٹلائٹ خلا میں جا رہے ہیں ان کا زمین کے توازن پر کوئی سنجیدہ خطرہ نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے بھی ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج سے لے کے اگلے لاکھوں سال تک اگر تھوڑا تھوڑا بھی زمین سے مادہ اوپر لے جایا جائے، زمین سے باہر، اس مدار سے باہر چلا جائے،
تو زمین پر اثر یقیناً پڑے گا۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے، بہت ہی بڑا کمرہ ہے، یا 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، اتنے کمرے ہیں، وہ ریت سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی شخص وہاں پہ بیٹھا ہے یا جانور بیٹھا ہے یا مشین لگا دی گئی ہے، وہ ایک ایک ذرہ وہاں سے اٹھا کے دور پھینکتا چلا جا رہا ہے، تو کبھی نہ کبھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بعد اس نے آخر کار ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں سال کی آپ بات کر لیں کہ زمین سے اگر تھوڑی تھوڑی مقدار میں بھی چیزیں باہر جاتی رہیں، ایک موقع ایسا آئے گا جس طرح سے وہ پورے کا پورا کمرہ یا کمرے خالی ہو گئے تھے، ریت کا ایک ایک ذرہ اٹھا کے کمروں کو خالی کر دی، اسی طرح سے زمین ساری کی ساری یہاں سے اٹھ کے چلی جائے گی۔ اس کے بعد توازن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے زمین کا حصہ اس کے مدار سے نکل جائے، زمین سے چلا جائے، تو کس موقع پر توازن بگڑ جائے گا اور پھر کیا ہوگا؟ آگے چلتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین سے راکٹ، سیٹلائٹ اور دیگر اجسام کے خلا میں بھیجے جانے سے زمین کے توازن پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا۔ زمین کی کشش ثقل، کمیت اور مداری حرکت پر اس کا کوئی قابل ذکر نقصان دہ اثر نہیں دیکھا گیا، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ خلا میں راکٹ بھیجنے سے زمین کا توازن بگڑ رہا ہے۔ بالکل درست کہا سائنسدانوں نے، لیکن اب بھی نہیں بگڑ رہا۔ ہم نے جیسا کہ ابھی بات کی کہ ہزاروں کروڑوں سال بعد اگر ایسا ہو گیا تو آگے چلتے ہیں۔ وہی سوال یہاں پہ دوہرا دیتے ہیں کہ اگر مستقبل میں زمین سے بڑی مقدار میں مادہ اور انسان دوسرے سیاروں پر منتقل ہونے لگیں تو کیا زمین یا اس کے نئے سیارے کا توازن بگڑ سکتا ہے؟ اس کا جواب کئی سائنسی پہلوؤں پر منحصر ہے۔ زمین پر اثرات۔ زمین کی کمیت میں کمی۔ زمین کی کل کمیت تقریباً 24 × 10 × 5.97 کلو گرام ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ اب تک زمین سے جو راکٹ خلا میں گئے ہیں ان کا مجموعی وزن انتہائی معمولی تھا، لیکن اگر مستقبل میں بڑے پیمانے پر انسانی عمارتیں، مشینیں اور دیگر سامان منتقل کیا جانے لگے تو نظریاتی طور پر زمین کی کمیت کم ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی کمیت منتقل ہونے پر زمین کے توازن میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ زمین کی کشش ثقل زیادہ تر اس کی اندرونی کمیت پر منحصر ہے، اور اگر زمین کے کل ماس کا 1% بھی کم ہو جائے، جو کہ بہت بڑی مقدار ہے، تب بھی اس کے کشش ثقل پر نمایاں فرق نہیں پڑے گا۔ زمین کی مداری حرکت یعنی سورج کے گرد چکر اس کی کل کمیت سے متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ مادہ باہر منتقل کیا جائے گا تو کچھ معمولی فرق ممکن ہو سکتا ہے جو لاکھوں سالوں میں محسوس ہوگا۔ ماحولیاتی اور قدرتی نظام پر اثر۔ زمین کے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے میں توازن بہت ضروری ہے۔ اگر انسان بڑی تعداد میں چلے جائیں اور زمین کے وسائل جیسے پانی، معدنیات یا دیگر عناصر کو لے جایا جائے تو زمین کے قدرتی ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن زمین کی مداری یا کشش ثقل کے توازن پر فوری اثر کم ہی ہوگا۔ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ فوری طور پر سر دست کوئی ایسا اثر نہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں سال بعد ہوگا تو کیا ہوگا؟ دوسرے سیارے پر اثرات۔ دوسرے سیارے پر کمیت کا اضافہ۔ فرض کریں کہ ہم مریخ یا چاند پر بڑی مقدار میں سامان، پانی اور انسان منتقل کر رہے ہیں۔ اس صورت میں سیارے کی کمیت میں اضافہ ہوگا اور اس کی کشش ثقل میں بھی معمولی فرق آ سکتا ہے، لیکن یہ تبدیلی تب اہم ہوگی جب زمین پر جتنی بڑی مقدار وہاں منتقل ہو، جو کہ عملی طور پر ممکن نہیں لگتا۔ مقامی توازن کی خرابی۔ اگر کوئی نیا سیارہ بہت زیادہ انسانوں اور مشینری کا بوجھ برداشت کرے تو اس کی سطح پر ماحول پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر اس کے قدرتی وسائل میں مداخلت کی گئی، جیسے مریخ پر پانی یا دیگر عناصر نکالے گئے، تو وہاں کے ممکنہ قدرتی نظام پر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر مصنوعی بائیو سسٹم بنایا جائے تو اس کے ساتھ ہم آہنگی رکھنا مشکل ہوگا، جیسا کہ زمین پر بعض ماحولیاتی تباہیوں میں دیکھا گیا ہے۔ کیا زمین یا نئے سیارے کا توازن واقعی بگڑ سکتا ہے؟ موجودہ سائنسی نظریات کے مطابق اگر منتقلی صدیوں یا ہزاروں سال میں آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو زمین یا کسی دوسرے سیارے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر منتقلی بہت تیزی سے ہو اور اربوں ٹن مادہ زمین سے نکل کر کسی دوسرے سیارے پر جائے، تب نظریاتی طور پر زمین کے مدار کو گھماؤ، روٹیشن
اور کشش ثقل پر بہت معمولی فرق آ سکتا ہے۔ دوسرے سیارے پر بھی اگر بڑی مقدار میں مادہ جمع ہو تو اس کی اندرونی ساخت اور سطح پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا اثر تب بھی ہوگا جب وہاں بہت زیادہ مقدار میں نئی چیزیں جمع کی جائیں گی۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین اور دوسرے سیاروں کا توازن ایک بہت بڑا نظام ہے جس میں چھوٹی تبدیلیوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تاہم اگر مستقبل میں بہت بڑی مقدار میں انسان اور سامان زمین سے دوسرے سیاروں پر جانے لگے تو نظریاتی طور پر کچھ اثرات ممکن ہیں، لیکن یہ بہت طویل عرصے میں ہوں گے اور ان کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ موضوع مستقبل میں خلائی تحقیق کا ایک اہم پہلو ہوگا، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرے گی سائنسدان اس کے مزید جوابات تلاش کریں گے۔ سر دست کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح کہا جاتا ہے کہ دوسرے سیاروں پر آبادی بڑی تیزی سے ہونے لگے گی تو وہاں پہ یقینی طور پر وہ زمین کی نسبت اگر چھوٹے سیارے ہیں تو وہاں پہ فرق ضرور پڑے گا۔ تو ناظرین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر زمین کا توازن بگڑتا ہے تو اس میں صدیاں نہیں بلکہ لاکھوں صدیاں لگ سکتی ہیں، اور پھر جتنی تیزی سے زمین سے بہت کچھ مادہ کسی اور سیارے یا کئی اور سیاروں پر جائے گا تو وہاں سے بھی مادہ اس زمین پر آ سکتا ہے۔ اس طرح بھی بیلنس ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسدان یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر روز نئی جدت سامنے آ جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں، وہ کیا چیز ہیں؟ وہ پتھر ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں۔ اگر ایسا سسٹم مارز وجود میں آ جاتا ہے کہ خلا میں تیرتے ہوئے یہی پتھر زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے سائنسدان ان کو زمین پر لے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے زمین پر اس کا توازن برقرار رکھنے کا۔ زمین کا ہی نہیں، کسی بھی سیارے کا اگر توازن بگڑ جاتا ہے تو کائنات بالکل اسی وقت تباہ برباد ٹک 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 کر کے ہو جائے گی۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے زمین کا وزن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ زمین کا وزن ہے 5.972 into 10 raised power 24۔ اس کو آپ نے 24 صفر لگانے ہیں، پھر جا کے اتنے kg زمین کا وزن بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔